بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف افریدی۔ ڈیلی پنجاب کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے فیس بک پیج BBC اردو شوڈ بی بینڈ ان پاکستان۔ مطلب یہ کہ BBC اردو کا جو فیس بک کا پیج ہے اس پر پاکستان میں پابندی عائد ہونی چاہیے۔ پابندی کیوں عائد ہونی چاہیے یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ ابھی میں آپ کو کچھ سکرین شاٹس کو ایز ایویڈنس کے طور پہ دکھاؤں گا جو کہ میں نے BBC اردو کے فیس بک پیج سے لیے ہیں۔ ان سکرین شاٹس میں آپ کو ایسی متنازع پوسٹ نظر آئیں گی جو کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہرگز قابل قبول نہیں۔ جیسا کہ آپ کو جو پہلی پوسٹ جو ہے میں اس کا سکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 4 days اگو کی ایک پوسٹ ہے، مطلب کہ 4 دن پہلے کی۔ کیپشن میں آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا SIO کی جانب سے تحقیق میں لکھا گیا ہے اس نیٹ ورک میں شامل اکاؤنٹس انڈیا مخالف مواد بھی شائع کرتے اور خالصتان تحریک کی حمایت میں پوسٹ کرتے نظر آئے۔ نیچے دیکھ سکتے لکھا ہوا ہے جی کہ فیس بک نے پاکستانی اکاؤنٹس کے ایک منظم نیٹ ورک کو بند کر دیا۔ اگر آپ BBC کے اردو کے پیج پہ جائیں گے، اس پوسٹ کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں کیا ورڈنگ یوز ہوئی ہے۔ میں اس پوسٹ سے ریلیٹڈ جو کمنٹس جو ہیں ابھی میں وہ آپ کو سکرین کو پر شو کرتا ہوں۔ یہ وہ کمنٹس ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فیس بک یوزر نے اس پوسٹ پہ کی ہیں، جس میں پہلا ہے جی حامد جویر صاحب کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے لاکھ دی لعنت BBC پر، خالصتان انڈیا کے ظلم کا رزلٹ ہے اور بن کے رہے گا۔ ان کے 7 اسٹیٹس کے بارے میں بھی لکھو جن میں ہندوستان نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اسی طرح نیچے اور بھی ڈیفرنٹ کمنٹس ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ یہ جو سکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6 دن پہلے کا ہے، جس کی کیپشن میں لکھا ہوا ہے جب اسکواڈرن لیڈر ولیم گرین کامیاب مہم کے بعد اپنے فائٹر جیٹ کے ساتھ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر اترے تو وہ بہت اچھے موڈ میں تھے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کے ایک ساتھی برجپال سنگھ سکند واپس نہیں آئے تو پل بھر ان کی خوشی کفور ہو گئی۔ ستمبر 1965 میں پاکستان انڈیا کے درمیان ہونے والی جنگ کے تنازع میں پڑی ہے۔ اگر آپ اس پوسٹ کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ BBC والے پاکستان کے اگینسٹ کیسے ورڈ یوز کرتے ہیں۔ ابھی اس کی کمنٹ شو کروں گا میں آپ کو، یہ دیکھ لیں جی۔ یہ اسپورٹ سے ریلیٹڈ کمنٹس ہیں جس میں نمبر 1 پہ ہے سید عاشق علی بخاری کہتے ہیں پوری دنیا میں فطور BBC ہے، اور اس کے بعد لاسٹ ون آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کے ساری فائلز میں لاسٹ ون میں کہا گیا پلین از ان اے پاکستانی میوزیم اینڈ ہی واز فورسڈ ٹو لینڈ ٹو پاکستانی لینڈ BBC کین پارک اونلی۔ نیکسٹ اور کمنٹس آ رہی ہیں، یہ بھی اسی پوسٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں لوگوں نے اپنی رائے کا کیسے اظہار کیا ہے۔ مطلب کہ وہ عوام جو BBC کو جانتی ہے کہ BBC پاکستان کے خلاف کیسی ورڈنگ یوز کر رہی ہے، پاکستان کو ڈیگریڈ کر رہی ہے، پاکستان کی عوام میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی نیکسٹ آپ کو میں پوسٹ دکھاتا ہوں۔ نیکسٹ پوسٹ آ گئی ہے، یہ بھی 4 دن پہلے کی ہے، جس میں یہ ہے کہ PTA نے کچھ نازیبا جو ایپس جو تھی ان کو انہوں نے بین کیا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ انہوں نے پوسٹ بنائی ہے جس کی کیپشن میں لکھا ہوا ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کی جانب سے مختلف ایپس پر پابندیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک میں ٹینڈر سمیت 5 ڈیٹنگ ایپس پر غیر اخلاقی اور غیر مہذب مواد کے پیش نظر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان ایپس میں ٹینڈر، ٹیگ، اسکاؤٹ، گرائنڈر اور سے ہائی شامل ہیں۔ BBC نے
ڈیٹنگ ایپس استعمال کرنے والے چند نوجوانوں سے بات کی اور ایپس پر لگنے والی پابندی پر ان کی رائے پوچھی. یہ نیچے ویڈیو ہے, آپ کو تھمبنیل نظر آ رہا ہوگا. ویڈیو میں اس میں پلے نہیں کر سکا, اس کے میں مطلب کہ ریکارڈنگ نہیں لے رہا, کچھ پرائیویسی ہے, کاپی رائٹ ایشو آئے گا. آپ اس ویڈیو کو پلے کر کے دیکھیے گا. اس میں موسٹلی جو ان کے اپنے بندے جو ہیں جن کو انہوں نے پے کیا ہوا ہے, وہ کہہ لیں پری پلان لوگ جو ہیں, وہ اس میں آپ کو نظر آئیں گے, جو کہ پی ٹی اے کے اگینسٹ اور پاکستان کے اگینسٹ باتیں کریں گے. پی ٹی اے نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے, ان ایپس کو بند کر کے بین کر کے پی ٹی اے نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. ان کے علاوہ پی ٹی اے کو یہ بھی چاہے کہ وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی پابندی لگا دے. یہ وہ ایپس ہیں جو کہ شرعی طور پر جائز نہیں ہیں. اس کے ریلیٹڈ جو کمنٹس ہے وہ میں بھی آپ کو شو کرتا ہوں, یہ دیکھ لیں جی. جیسا کہ لکھا ہوا ہے بی سی انسٹیٹیوشن آف دا سیکس ورکر, ٹھیک ہو گیا, اور نیچے ویری گڈ پی ٹی اے. مطلب کہ پی ٹی اے نے اچھا کام کیا ہے, اور جو سمجھدار لوگ جو ہیں, جو ٹرو پاکستانی ہیں, وہ بھی ان کے اگینسٹ گئے ہیں کہ انہوں نے جو مختلف جو صارفین تھے, پتہ نہیں وہ ان ایپس کو یوز کرتے بھی تھے کہ نہیں کرتے تھے, جن کو انہوں نے خریدا ہوا تھا پیسے دے کے, جن کا بیان ریکارڈ کروایا, ان کے متعلق انہوں نے بیان دیے ہیں. جیسا کہ نیچے بھی ہے, بی بی سی اردو always posts against Pakistan. These interviews are paid and pre-planned. They want to destroy our Islamic culture and trying to destroy our youth ethically and morally. اسی طرح لاسٹ والا ایک اور ہے جس میں لکھا ہوا ہے جی, عرفان یار یہ وائس ہے لڑکی کی, اسے جانتے ہو, وہی عورت مارچ والی چشمے والی. مطلب کہ اس ویڈیو میں ایک عورت نظر آتی ہے چشمے والی, وہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عورت مارچ میں یہ مطلب کہ عورتوں کو ورگلا رہی تھی, یہ وہ عورت ہے. یہ کچھ پوسٹ جن کے میں نے اسکرین شاٹ لیے تھے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی پوسٹ ہیں. ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں ایسے پوسٹ مطلب کہ پھیلانے والے, چاہے وہ بی بی سی اردو ہے یا اور جو ڈفرینٹ فیس بک کے اوپر پیجز ہیں, ہمیں ان کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.